مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مفتی عطا الرحمن قاسمی۔ کیا منظر رہا ہوگا؟ آسمان دیکھ رہا تھا، زمین پر پھیلی ایک بڑی تعداد دیکھ رہی تھی۔ کس طریقے کا مقابلہ رہا ہوگا؟ ایک طرف رومیوں کا اور عرب کے عیسائیوں کا 2 لاکھ کا لشکر ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے حضرات صحابہ کرام کی مٹھی بھر جماعت ہے، 3000 لوگوں پر مشتمل ایک جماعت ہے۔ 2 لاکھ کے لشکر پر غور کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام گھوڑوں پر اسلحے کے ساتھ مسلح نظر آتے ہیں۔ انہوں نے تمام طریقے کے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں، تلواریں زبردست طریقے پر لی ہوئی ہیں۔ سامنے جو لشکر ہے وہ کم بھی ہے لیکن کمزور نہیں ہے، وہ تعداد کے اعتبار سے کم ہے، اسلحے کے اعتبار سے کم ہے، لیکن جرت کے اعتبار سے، حوصلے کے اعتبار سے، جذبے کے اعتبار سے، اسلامی شاعر کے اعتبار سے وہ پوری مضبوطی اور طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تاریخ نے غزوہ بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 تو دیکھے تھے، تاریخ نے غزوہ احد میں 3000 کے مقابلے میں 700 تو دیکھے تھے، تاریخ نے غزوہ خندق میں 10,000 کے مقابلے میں 3000 تو دیکھے تھے، لیکن 66 کے مقابلے میں صرف ایک شخص یہ تاریخ کے اندر پہلی بار ہو رہا تھا اور شاید آخری بار ہو رہا تھا۔ یہ منظر ہے جنگ موتا کا۔ اصل میں ایک مرتبہ حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امن کا پیغام دنیا کے اندر لے کر آئے تھے، وہ نبی جو دعوت دیتا تو سب سے پہلے امن کا پیغام دیتا، سب سے پہلے اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام لے کر بھیجتا۔ اسی سلسلے کی کڑی کے اندر حضرت حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر کو سفیر بنا کر، قاصد بنا کر قیصر روم کے نام ایک خط لکھا اور ان کو بھیج دیا۔ وہ خط لے کر جا رہے تھے۔ جس طریقے پر آج بھی دنیا کا نظام ہے، یہ پہلے سے قائم ہے کہ سفیر ہوا کرتے ہیں اور سفیروں کی حفاظت کی ذمہ داری جہاں پر سفیر پہنچتا ہے ان کی ہوا کرتی ہے، لیکن ظالم اور جابر اور تعداد کے اعتبار سے یا اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والے وہ قواعد و ضوابط اور قوانین کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا ظلم اور کیا بیکار اور کیا فضول کام انجام دے رہے ہیں۔ حضرت حارث بن عمیر سفیر بن کر چلے جا رہے ہیں، راستے میں قیصر روم کے ایک امیر کا علاقہ آتا ہے، شرجیل غسانی اس کا علاقہ آ جاتا ہے۔ یہ قاصد کو یعنی حضرت حارث بن عمیر کو روک لیتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، میں قاصد ہوں اور قیصر روم کے نام خط لے کر جا رہا ہوں۔ وہ ظالم، وہ جابر ایک سفیر کو جو کہ بالکل غلط کر رہا تھا، لیکن ان کے ذہن و دماغ پر ان کی طاقت کا بھوت سوار تھا، ان کی ظاہری سپر پاور ہونے کا بھوت سوار تھا، وہ حضرت حارث بن عمیر کو گرفتار کرتا ہے، رسیوں میں جکڑ دیتا ہے اور بہت زیادہ سنگ دلی کے ساتھ ان پر ظلم کرتا ہے اور حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ خبر حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے علمبردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں رہ کر، مکہ المکرمہ میں رہ کر
اسلام کی دعوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اسلام کی دعوت کا نظام چلا رہے ہیں، نماز کی دعوت دے رہے ہیں، روزے کی دعوت دے رہے ہیں، اخلاص اور بھائی چارے کی دعوت دے رہے ہیں، محبت و اتفاق کی دعوت دے رہے ہیں، اس انسان کا انسان پر ظلم کرنا اس کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ یہیں پر بس نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی قائد کے اندر صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، ساری دنیا کے قائد الگ الگ طریقے پر جس طریقے پر قابل ہو سکتے ہیں، ان تمام قابلیتوں کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے، سفیر کے ساتھ ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے گئے ہیں جو کسی طریقے پر بھی روا نہیں ہو سکتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا۔ 3000 کا ایک لشکر، یا اگر 2 لاکھ کے مقابلے میں کہیں تو مٹھی بھر جماعت تیار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت کیا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہمارے سفیر کو حارث بن عمیر کو شہید کیا گیا ہے اس علاقے کے اندر چلے جاؤ اور پہلے وہاں پر امن کا پیغام دینا، اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ امن کی بات سمجھ لیتے ہیں، اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر زید بن حارثہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو ان کے بعد یہ جھنڈا، یہ علم حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا لے، وہ اس جماعت کی قیادت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس علم کو اٹھا لیں اور اس پر کام کریں۔ حضرت حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تینوں حضرات بھی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مسلمان آپس میں اتفاق رائے سے جسے چاہیں اسے اپنا قائد اور اسے اپنا علم بردار طے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور تک اس لشکر کو چھوڑنے آئے، دعا دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ واپس تشریف لے آئے، اور یہ لشکر رومیوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے قاصد کو اور سفیر کو قتل کر دیا تھا، رواں دواں ہو گیا۔ نعمان نام کا ایک یہودی وہاں پر کھڑا ہوا اس گفتگو کو سن رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر یہ 3 لوگ شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد مسلمان اپنا رہبر، اپنا قائد اور اس جنگ کا علم بردار خود طے کر لیں گے، تو مجھے یقین ہے اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے اپنی زبان سے اگر 100 لوگوں کے لیے بھی یہ بات نکالی ہے تو وہ 100 کے 100 شہید ہوئے ہیں۔ آج یہ 3 حضرات شہید ہو جائیں گے، اس جنگ کے اندر یہ 3 حضرات شہید ہو جائیں گے۔ یہودی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانتے تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے اور یہ لوگ وہاں پر لڑائی لڑ رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ پہنچتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو آپ گھوڑے سے اتر کر جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تمام مسلمان یعنی یہ 3000 کا لشکر اس 2 لاکھ کے لشکر، بہت بڑے لشکر کے سامنے پوری قوت کے ساتھ لڑتا ہے۔ تمام لوگ گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں اور لڑائی لڑتے ہیں، یہاں تک کہ اتنے لوگ ہیں، بہت سارے نیزوں سے، تلواروں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ زخمی کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ علم اٹھاتے ہیں، آگے آتے ہیں اور اس لڑائی کو لڑنے کا کام کرتے ہیں۔ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ 2 لاکھ کا لشکر جرار ہے اور آپ کی یہ مٹھی بھر جماعت ہے، لیکن وہ اپنے دل میں خیال لاتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں 2 چیزوں سے نواز دیں گے، یا تو ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی یا ہم شہید ہو جائیں گے، اور ہمارے لیے دونوں کی دونوں چیزیں عزیز ہیں۔
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہیں اور آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ 33 سال کی عمر میں، نوجوانی کی حالت میں آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو فوج کے دوسری طرف لڑ رہے تھے، 3 دن سے بھوکے تھے، اونٹ کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں تھا اور خبر آتی ہے کہ حضرت جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا ہے، اب آپ کو علمبردار ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ، حضرت جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا اور تو دنیاوی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس گوشت کے ٹکڑے کو وہیں چھوڑتے ہیں اور علم اٹھا کر تمام صحابہ کرام کو اپنے پیچھے لے کر، اپنے ساتھ لے کر مستعد کر کے پھر لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ انگلی شہید ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ابھی تو انگلی شہید ہوئی ہے، پوری شہادت باقی ہے یا فتح نصیب ہوگی۔ پوری جواں مردی کے ساتھ زبردست طریقے پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لڑتے ہیں۔ آخر کار وہ اتنا بڑا لشکر ہے، ایک شخص کے مقابلے میں 66 لوگ آتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ثاقب بن ارقم نے جھنڈا لیا، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب مسلمان جسے چاہیں اسے اپنا علمبردار طے کر لیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر اللہ کے نام سے مشہور و معروف شخصیت اور جنگوں کے اندر بڑی بڑی طاقتوں کو اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر پچھاڑنے والی شخصیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو علم دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میل دور یہاں پر فرماتے ہیں کہ اب اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب انشاءاللہ تعالی فتح نصیب ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو جمع کرتے ہیں، ان کے مقامات تبدیل کرتے ہیں تاکہ سامنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ کوئی ان کو مدد پہنچ گئی ہے۔ ادھر کے صحابہ ادھر کر دیے جاتے ہیں، لڑنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ نئے لوگ آئے گئے ہیں، ان کے دنوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے کہ خود ان کے ہاتھ سے ان دنوں میں جب یہ جنگ چلی ہے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کا لشکر ہے، صرف 13 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ 1 ہفتے تک یہ جنگ چلتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات صحابہ کرام کی یہ جماعت اس 2 لاکھ کے لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیتی ہے، ہارنے پر مجبور کر دیتی ہے، پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، اسے کمزور کر دیتی ہے، اتنا کمزور کرتی ہے کہ جب وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے لوگوں کو پیچھے بلا لیتے ہیں، تو اس لشکر جرار کی ان کے اپنے گھر پر ایسی شکست ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی یہ قوت اور طاقت باقی نہیں رہتی کہ دوبارہ پلٹ کر وار کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیت کر سرخ روئی کے ساتھ اور پوری فتح کے ساتھ مدینہ المنورہ واپس پہنچتے ہیں۔ اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے ہیں اور بہت ساری دعائیں دیتے ہیں۔ تو حضرات سامعین کرام، ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، حضرات صحابہ کرام کے کردار کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہم سے جان کی قربانی نہیں مانگی جاتی ہے، آج ہم سے مختصر قربانیاں، وقت کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی روزے کا حکم فرما رہے ہیں۔ ہمیں یہ اس قربانی کے مقابلے میں یہ ایک ذرے برابر کی قربانی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے ہیں۔ میری اپیل ہے کہ آپ حضرات صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور جو معزز علماء کرام موبائل فون کے ذریعے آپ تک ان حالات کو پہنچاتے ہیں ان کو سنیں اور ان کو یاد رکھیں۔ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے اس کا مستقبل تاریک ہو جایا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا